ہمارے ساتھ موجود ہے نیوٹریشنسٹ فروہ. ویلکم کرتے ہیں آپ کو فروہ. سب سے پہلے فروہ یہ بتائیے گا کہ یہ فوڈ سپلیمنٹس اور وائٹامنس ڈاکٹر کیوں لکھ کر دیتے تھے؟ کیا صحت کے لیے ضروری تھا؟ اور یہ جو اقدام کیا گیا حکومت کی جانب سے، یہ صحیح ہے یہ غلط؟ سب سے پہلے تو یہ کہ جو بھی ہمارے سپلیمنٹس ہوتے ہیں وائٹامنس اور منرلس کے، جس طرح مائکرو نیوٹرینٹ سپلیمنٹس، دے آر ویری امپورٹنٹ پرووائڈیڈ کہ ایک پیشنٹ کے اندر واقعی ڈیفیشنسی ہے. جس طرح اگر ہم ایک بچے کی نیوٹریشن سے اگر بات کریں جہاں سے شروع ہوتی ہے، تو ماں کے پیٹ سے لے کے جب تک وہ بچہ 2 سال کا نہیں ہو جاتا، اس دوران اس کو بہت زیادہ اس کے لیے وائٹامنز اور منرلس جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہے. اگر اس کے اندر کمی ہو تو اسے ہم ہڈن ہنگر بولتے ہیں، مائکرو نیوٹرینٹ میل نیوٹریشن، اور اس کے نتیجے میں بچے کی جو گروتھ ہے وہ سٹنٹڈ رہ سکتی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بچے کی نیوٹریشن بڑی امپورٹنٹ ہے، کہ اسے 2 سال کی عمر تک ماں جو ہے وہ بریسٹ فیڈ بھی کروائے، اور ہم میک شیور کریں کہ اس کی ڈائٹ میں وائٹامنز اور منرلز جو ہیں اسے اسینشیل نیوٹرینٹس وہ پرووائڈ کیے جا رہے ہیں. گورنمنٹ خود بھی 0 to 59 منتھس یعنی 5 سال تک کے جو بچوں کو ہے، سال میں 2 دفعہ ہم وائٹامن اے کی جو میگا ڈوز ہے وہ بھی پولیو کیمپین کے دوران وہ بھی بچوں کو دی جاتی ہے. وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ جو گورنمنٹ نے اسٹیپ لیا ہے کہ وائٹامنز اور منرلز جو ہے اس کو پرسکرائب کرنا یا فوڈ سپلیمنٹ کو، اٹس اے گڈ انیشیٹو. ریزن بینگ پہلے ڈرگ ابیوز بہت کامن تھا، اور اب سپلیمنٹل ابیوز جو ہے اٹ از بیکمنگ ویری کامن. جس طرح بہت سے لوگ ہم جاتے ہیں، جا کے کسی کو ہلکی سی بھی تھکاوٹ ہو رہی ہے تو لوگ جا کر سپلیمنٹس کو اسٹارٹ کر دیتے ہیں پراپر ڈائگنوسس کے بغیر. اور اس میں اگر آپ نوٹیفیکیشن کو پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ تب تک نہ پرسکرائب کریں انٹل میڈیکلی جسٹیفائڈ، وچ مینس کہ جب تک پراپر ڈائگنوسس نہیں ہے آپ کو پرسکرائب نہیں کرنے چاہیے. خرابی کا باعث بن رہا ہے؟ سوری، فوڈ سپلیمنٹس جو ہیں یہ صحت کی خرابی کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ وائٹامنز اور منرلس کی بھی ٹاکسیسٹی ہو سکتی ہے. جس طرح آئرن ہے، بہت کامنلی لوگ آئرن جو ہے وہ لیتے ہیں، جا کے آئرن کا سپلیمنٹ لیتے ہیں، بالکل لگواتے ہیں. اور اس میں ہو کیا رہا ہوتا ہے کہ جب آپ کی باڈی میں آپ کے ایک سرٹن ریکوائرمنٹ سے آپ اگر زیادہ آئرن لیتے چلے جا رہے ہیں تو ایونچولی کیا ہوگا، آپ کے وہ آئرن ہمارا اس طرح کا منرل ہے جو کہ لیور میں اسٹور ہوتا ہے اور وہ لیور کو ڈیمیج کر سکتا ہے. اسی طرح وائٹامن اے، ڈی، ای کے، یہ بھی فیٹ سولیبل وائٹامنز ہیں، یہ بھی ہمارے لیور میں اسٹور ہوتے ہیں. اگر کسی کی بھی ہم نے اوور ڈوز کر لی ہے، اوور ڈوز یہ نہیں کہ بس ایک دفعہ کر لی، بٹ یہ کہ اگر اس کے لیولز جو ہیں باڈی میں ایک سرٹن لمٹ سے زیادہ ہو جائیں تو پھر وہ آرگن ڈیمیج کر سکتا ہے. اچھا، یہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ جو کھانا ہم کھاتے ہیں کہ اس میں غذائیت اتنی ہوتی نہیں ہے، تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے فوڈ سپلیمنٹس اور وائٹامنس جو ہیں وہ بڑے ضروری ہیں. اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہر ایک نوجوان بندے کو بھی لینے چاہیے. مجھے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ کیوں نہیں لیتے؟ ٹھیک ہے، تو یہ بتائیں یہ کن بیسس پر یہ ڈیسیژن کیا جاتا ہے، اور کیا یہ سیلف میڈیکیشن بھی کی جا سکتی ہے؟ خود سے ہی فارمیسی پہ کچھ لوگ جا کے کہتے ہیں کہ وہ بھی دے دیں، وہ بھی دے دیں، وہ بھی دے دیں. بہت کامن ہے، لوگ جا کے کہتے ہیں. اور ایک اور جیسے مجھے سوٹ کیا تو میں کہوں گی عمران یہ کھاؤ، یہ بڑا بیسٹ سپلیمنٹ ہے. کسی کو بھی ہیئر فال ہوگا تو وہ جا کے بایوٹن کا سپلیمنٹ لے لے گا، وائٹامن B5 کا لے لے گا. اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ ایک بیلنسڈ کوئی فارمولا ایک پراپر سرٹیفائڈ ہیلتھ کیئر پروفیشنل کے مشورے سے نہیں لے رہے تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا یور اسکن اسٹارٹ بریکنگ آؤٹ، آپ کو ایکنی بھی ہو جاتی ہے. اور سپلیمنٹس کا یہی ہے کہ جب ہم اس پہ ریلائی کرنا اگر شروع کر دیں، یہ سوچ کر کہ جی ہم نے تو اپنی نیوٹریشن اس سے لینی ہے، یہ اس کا وے آؤٹ نہیں ہے. آپ کو اپنی ڈائٹ کو اوور آل ہیلدی کرنا ہے، اور کبھی بھی جو ہمارے نیچرل سورسز ہیں یہ اس کا سبسٹیٹیوٹ اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ سمجھے کہ میں ڈیلی اپنی روٹین میں اپنی ڈائٹ کو میں ہیلدی نہ کروں. جس طرح سپلیمنٹس کا جو میں سمجھتی ہوں ابیوز سب سے زیادہ کامن تب ہوا تھا جو لوگوں نے کیٹوجینک ڈائٹ کو فالو کرنا شروع کیا تھا. کیونکہ آپ اسینشیل جو ہمارے بہت امپورٹنٹ فوڈ گروپس ہیں، سبزیاں آپ نے نکال دیں، آپ نے بالکل جو ہے وہ اس میں کاربس کو بھی نکال دیا، جی ہم نے روٹی چاول بھی نہیں کھانے، ہم نے سارے فروٹس بھی نہیں استعمال کرنے. تو جب آپ خود وائٹامنز اور منرلس کو نیچرل سورسز کو اپنی ڈائٹ سے ایکسکلوڈ کر کے آپ آرٹیفیشل سورسز کو اپنی ڈائٹ میں ایڈ کر رہے ہیں. انٹرمیٹنٹ ڈائٹ میں بھی ایسے ہی ہے، 18 گھنٹے کچھ نہ کھائیں، اور اگر کھائیں تو بالکل آپ نے کارب فری فوڈ کھانا ہے. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ میں یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ نے بالکل اس میں کارب جو ہیں وہ نہیں لینے. اس میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے ایک سرٹن ونڈو جو ہے آپ اس میں کھاتے ہیں، کچھ لوگوں کے لیے وہ بینیفیشل ہوتا ہے، بٹ اگین وہ ہر پیشنٹ کو سوٹ نہیں کرتا. اگر میں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کروں مجھے کبھی بھی سوٹ نہیں کرے گا، کیونکہ میرا میٹابولزم اس سے سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کو یہ بتائیے گا، اب لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ہمیں، تو ان کے لیے آپ یہ بتائیں کہ کون سی ایسی ڈائٹ لی جائے کہ ان کو ان سپلیمنٹس کی، ان وائٹامنس کی ضرورت نہ پڑے. کوئی ایسی آپ پھل بتا دیں، کچھ ایسے وائٹامنس بتا دیں یا جو کہ ایک عام غذا میں ہمیں مل سکتے ہیں، گھر میں مل سکتے ہیں، گھر کے کھانے میں مل سکتے ہیں، سبزیوں میں مل سکتے ہیں. آسانی سے
اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ نے 5 میلز جو ہیں وہ لینے ہیں. اگر آپ کو نہیں بھی چانس ملتا کہ جی ہم 5 دفعہ دن میں نہیں کھا سکتے, 5 دفعہ کھانا یہ نہیں ہے ناشتہ بھی اور پھر ایک اور کھانا, نو. بریک فاسٹ جو ہے امپورٹنٹ میل ہے, آپ نے لینا ہی لینا ہے. اس کے اندر ایک اچھا پروٹین کا سورس لیں, ایگ لے لیں, کباب لے لیں, اگر ایگ نہیں کھانا چاہتے دودھ کا استعمال کریں, ٹھیک ہے, پروٹین کا سورس ہے, اس کے اندر بھی اسینشیل نیوٹرینٹس ہیں. اگر آپ اس میں چائے کافی پی کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے دودھ کی غذائیت ہمیں مل گئی, تو اس طرح نہیں ہوتا. چائے کافی ویسے آپ اپنے پلیزر کے لیے لے سکتے ہیں, لیکن غذائیت کے لیے دودھ یا دہی کا استعمال کریں بریک فاسٹ میں, بالکل. اور اگر آپ کے گھر میں کھلا دودھ آتا ہے اور آپ کو جو ہے وہ اپنی ویٹ ریڈکشن بھی کرنی ہے, آپ 2 دفعہ بلائی ریموو کریں, اسکم ملک بن جائے گا. آپ کا لنچ اور ڈنر, اس کے اندر میک شیور کریں کہ آپ نے 1 کپ سیلڈ ضرور کھانا ہے. سیلڈ کوئی فینسی سیلڈ نہیں آپ کو چاہیے, جو بھی سیزن میں سبزی ہے, گاجر, مولی, کھیرا, جو آپ کو ملے آپ وہ کھا لیں. اور جو ہمارے ان بٹوین میلز فروٹ جو ہے اس کو ایز اے اسنیک آپ استعمال کریں. نٹس افورڈ کرتے ہیں تو نٹس ساتھ میں جو ہیں وہ بھی لے لیجئے. جب آپ کی ڈائٹ میں آپ یہ میک شیور کریں گے کہ ایک ٹائم کا جو آپ کا کھانا ہے آپ اس میں کوئی پروٹین کا سورس لے رہے ہیں اور دوسرے ٹائم میں آپ دال یا سبزی استعمال کر رہے ہیں, تو وہ خود ہی ایک بیلنس ڈائٹ بن جائے گی. اور آپ کو لوگوں کے ذہن میں یہ چیز آ جاتی ہے نا, اتنے کام جو آپ نے اتنی چیزیں بتا دی ہیں, وہ اتنی چیزیں کہاں سے لے کر آئیں, کہاں سے ارینج کریں, کون پکائے, کون بنائے, ٹھیک ہے. وہ ایک گولی کھاتے ہیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی کمی پوری ہو گئی. دیکھیں, ایک مٹھی یا 10 بادام لے لیں. اور یہ جو ہمارے فوڈ ہیں, کیا ضروری نہیں ہے آپ کو ڈیلی جو ہے وہ جی, اب بہت سے لوگ ہیں وہ کہیں گے اچھا فروٹ کھانا ہے, ہم کیوی بھی کھائیں گے, ہمیں ایووکاڈو بھی کھانا ہے. نو, آپ کو سیزن میں سیزنل فروٹ کیلے مل رہے ہیں آپ کو, وہ اتنے مہنگے نہیں ہیں, آپ وہ لے لیں, ٹھیک ہے. میں گروسری خود کرتی ہوں, آج کل 160 کے ڈزن مل جاتے ہیں. تو آپ کو جو بھی سیزنل جو ہمارے فروٹس ہوتے ہیں وہ ہمیں سستے ملتے ہیں. وہ لوگ جو ورک آؤٹ کرتے ہیں ان کو تو باقاعدہ طور پر ٹرینرز کہتے ہیں جی آپ یہ والے وائٹامنس کھائیں اور یہ والے آپ نے سپلیمنٹ کھانے ہیں, ورنہ آپ کا یہ تو سب سے زیادہ کامن ہے. اور وہ اس کے اندر انہیں جو ہے وہ پری ورک آؤٹ اور پوسٹ ورک آؤٹ جو ہے وہ بھی سپلیمنٹ دے رہے ہوتے ہیں, بہت ایکسپینسو ہوتے ہیں. پری ورک آؤٹ کیا ہے کہ ہمیں ایک کوئی ایسا اسنیک لینا ہے جو کہ ہمیں ورک آؤٹ کے دوران انرجی دے, سو وی کین پرفارم بیٹر. یس, اگر آپ پری ورک آؤٹ میں آدھا کپ دہی اور ایک کیلا بھی کھا کر جائیں گے تو اٹ از اے ویری گڈ پری ورک آؤٹ اسنیک. اس کے ساتھ بھی آپ کی بہت اچھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے آپ ایفیشینٹلی اپنا ورک آؤٹ پرفارم کر سکتے ہیں. بہت زیادہ جو سپلیمنٹس کا ابیوز ہے اس کے پیچھے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ وہ لوگ اس کو پرسکرائب کر رہے ہیں جن کی پیچھے کوئی اسٹرانگ جو ہے وہ سائنٹیفک بیکنگ نہیں ہے, جس طرح کوئی پراپر ڈگری ہولڈر نہیں ہے. لوگ اپنے ڈاکٹر کے یا نیوٹریشنسٹ کے ایون کریڈینشیلز بھی چیک نہیں کرتے, اور زیادہ تر لوگ کیا کر رہے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو فالو کر کے تو یہ سب کریں, وہ یہ دیکھتے ہیں ان کے فالوورز کتنے ہیں, انہیں یہ نہیں پتا کہ آن گراؤنڈ اس بندے نے کتنے پیشنٹس روٹین میں دیکھے ہوں گے, اس کا کتنا ورک ایکسپیرینس ہے, اس کے کیا کریڈینشیلز ہیں, کیا یہ واقعی اتنا قابل ہے کہ یہ جو مجھے مشورہ دے رہا ہے مجھے اس پہ عمل کرنا چاہیے. بالکل. کبھی بھی آپ کو اگر کوئی بھی سپلیمنٹ اسٹارٹ کرنا ہے, آپ کا اگر پراپر آپ نے اپنا میڈیکل ڈائگنوسس نہیں کرایا, آپ کے کلینکل سائنز اینڈ سمپٹمس اگر اس طرح کے سارے پریزنٹ نہیں ہیں, آپ کا بلڈ ٹیسٹ نہیں ہوا, آپ کو وہ سپلیمنٹ نہیں اسٹارٹ کرنا. اگر ہم ویسٹ کی بات کریں تو وہاں پر ایسے ہی ہوتا ہے, باقاعدہ آپ کا میڈیکل ڈائگنوسس سسٹم ہوتا ہے, اس میں پوری رپورٹس آتی ہیں, اس کے بعد آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. بالکل اسی طرح. اور اگر لوگ اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم ایک نیوٹریشنسٹ پہ جائیں گے 2-3 ہزار ہمیں فیس دینی پڑے گی, اس طرح نہیں ہے. دیکھیں آپ کو ایون گورنمنٹ ہاسپٹلز میں بھی یہ فیسلٹی اویلیبل ہے, وہاں پہ بھی نیوٹریشنسٹ او پی ڈی کرتی ہیں. سب ڈاکٹرز آپ کو پرائیویٹ پریکٹس میں یہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا کہ آپ نے کسی کو پرائیویٹلی جا کے کنسلٹ کرنا ہے. گورنمنٹ ہاسپٹلز میں بھی ڈاکٹرز ہیں, بالکل, کیونکہ میں نے بھی گورنمنٹ سیٹ اپ میں کام کیا ہوا ہے, میں نے گورنمنٹ پروجیکٹس میں بھی کام کیا ہے, اور بہت سے جو ہمارے یہ جو گورنمنٹ کا اپنا ایک نیوٹریشن کا جو ہے پروگرام وہ بھی چل رہا ہے, INMNCHN نیوٹریشن پروگرام, جو کہ پاکستان کے سب پروونسز میں پریزنٹ ہے. اس میں تو پراپر گورنمنٹ غذائی قلت کے اوپر کام کر رہی ہے, سپلیمنٹ پرووائڈ کیا جا رہا ہے. ایون ہماری پریگننٹ اینڈ لیکٹیٹنگ مدرس کو, بچوں کو بھی ان کی نیوٹریشن پہ بھی کام ہو رہا ہے. لیکن اگر یہ گورنمنٹ نے اسٹیپ لیا ہے تو اٹ از اے ویری گڈ اسٹیپ کہ ہم ایک چیزوں کو ہمیں اپنے سسٹم کو بہتر کر رہے ہیں. اور اچھا جانے سے پہلے آپ جو فوڈ سپلیمنٹس کے متبادل ہمیں کو 5 ایسی غذائیں بتا دیں, اجزاء بتا دیں جو کہ لوگ اپنی روٹین میں شامل کر لیں, تو کم از کم جنریک سی چیزیں بتا دیں جیسے جو آپ کہ پہلے ان کی کمی پوری ہو جائے. جس میں دیکھیں آئرن کے لیے گوشت کھانا آپ کو ضروری ہے, ٹھیک ہے. اینیمل سورسز کا جو آئرن ہوتا ہے وہ ہماری باڈی میں فوری جذب ہو جاتا ہے. اگر ہم افورڈ نہیں کرتے اور ہمیں پلانٹ سورس سے لینا پڑ رہا ہے تو اس کا سمپل حل ہے کہ اس کے ساتھ ہمیں کوئی وائٹامن سی والی چیز لینی ہے, جس طرح اس کی سب سے
آسان میں آپ کو ایگزامپل دوں گی, آپ نہیں افورڈ کرتے مٹن یا بیف کھانا کیونکہ اس میں بہت گڈ کوالٹی آئرن ہوتا ہے, آپ کڈنی بینس لال لوبیا کا استعمال کریں اور اس کے اوپر لیمو کا رس جو ہے وہ چھڑکیں, ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوگا, وہ وائٹامن سی بھی ایڈ ہو گیا اور وہ آئرن کا بہت اچھا سورس ہے. اچھا, ایک پریکٹس جو میں نے دیکھی ہے نا, وہ یہ ہے کہ کچھ بزرگ حضرات جو ہیں, خواتین جو ہیں, وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے خود کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے کوئی اچھے سپلیمنٹس لکھ دیں, میرے میں جان نہیں ہے. سبھی کہتے ہیں, وہ یہ بھی کہتے ہیں ہم طاقت کی گولیاں لکھتے ہیں, انجیکشن ٹھیک ہے, اور کئی لوگ اس کے بعد یہ بھی کلیم کرتے ہیں جی ہم نے وہ فلاں سپلیمنٹ لیا تھا ہمارا تو بلڈ پریشر ہائی ہو گیا. یہ ہمیں کوئی ڈائریکٹ انرجی نہیں دیتے. یہ جتنے ہمارے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں یہ بیسیکلی جو ہمارے میکرو نیوٹرینٹس ہیں, کاربس, پروٹین, ان سے انرجی نکالنے میں ہمیں ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, امی فروا صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا اور بہت گفتگو کا سلسلہ جاری رہا کہ آپ نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. سپلیمنٹس بند ہو گئے, ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ایک اچھا اقدام ہے, آپ فوڈ سپلیمنٹس کو چھوڑ کے اپنے کھانے پر توجہ دیں اور اپنی صحت پر توجہ دیں. ہم پرعزم ہیں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے. اگر آپ دنیا بھر سے حاصل ہونے والی اطلاعات, معلومات اور خبریں جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.